چیف جسٹس آف پاکستان کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے، اس کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگز ہو سکتی ہے۔ افتخار محمد چودھری کے خلاف بھی ریفرنس آیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں جب ریفرنس آتا ہے اس میں یہ فرق بالکل نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس یا جج آف سپریم کورٹ ہے، کوئی بھی ہو ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ فل کورٹ سپریم کورٹ میں جو بینچز بنتے ہیں، آئین میں یہ پرووائڈڈ ہے کہ سپریم کورٹ اپنا پریکٹس اور پروسیجر ریگولیٹ کر لے، اس میں بینچز کا بھی ہونا شامل ہے۔ بینچز یہ ہوتا ہے جب 3 جج بیٹھتے ہوں اس کو ہم کہتے ہیں کہ فل بینچ ہے، اور 3 سے زیادہ جج جب بیٹھ جائے اور سارے جج سپریم کورٹ کے نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں یہ لارجر بینچ ہے، اور سپریم کورٹ کے سارے ججز جب بیٹھ جائیں وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فل کورٹ۔ اب فل کورٹ کی مثالیں میں آپ کو دے دوں کہ روٹین میں کبھی بھی سپریم کورٹ کا فل کورٹ نہیں بنتا جس میں 2 پارٹی کے درمیان تنازع ہو۔ سپریم کورٹ میں فل کورٹ ان حالات میں بنتا ہے جس میں ایشو پبلک ایٹ لارج کا شامل ہو۔ ایون جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹنکشن کا ایشو جب آیا تو فل کورٹ نہیں بنا، یوسف رضا گیلانی کا ایشو آیا تو فل کورٹ نہیں بنا، ججز کی اپنے سینیارٹی کا ایشو آیا تو فل کورٹ نہیں بنے، ججز کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے ڈسمسل کا کیس آیا پھر بھی فل کورٹ نہیں بنا، اور سو مچ سو کہ ایون سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A کے لیے بھی فل کورٹ نہیں بنایا۔ مشرف نے مارشل لا لگایا، کنسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر لیا، ججز کو فارغ کیا، PSO لے کے آ گیا اور خود بیٹھ گیا اور اس نے پاور ریزیوم کر لی، گورنمنٹ کو اور اسمبلی کو ڈیزالو کروایا۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا، اس کے لیے سپریم کورٹ کا فل کورٹ بنا، انہوں نے اس کو ریکنسیڈر کر کے کہا کہ بعض اقدامات آپ کر سکتے تھے لیکن ایز اے ہول نہیں کر سکتے، تو مارشل لا جو مشرف کا تھا وہ ویلیڈیٹ ہو گیا تھا بائی دا فل کورٹ، سبجیکٹ کو یہ کہ آپ کنسٹیٹیوشن میں کچھ امینڈمنٹ نہیں کر سکتے اور الیکشن ود ان 3 ایئرز ہوگا۔ جو NRO کے کیسز تھے اس میں اس وقت وہ لوگ جن کو کورٹوں نے کنویکٹ کیا تھا، جن کے خلاف ججمنٹ آئی تھی وداؤٹ ڈیو پروسیس، جس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ گئے بغیر 8000 کیس ختم ہو چکے تھے، یہ کنسٹیٹیوشنل کرائسس کا والا ایشو تھا۔ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بنا تھا کہ اگر عدالتیں لوگوں کو کنویکٹ کرے اور وہ بھی تھوڑے نہیں 8000 کیس آپ کو ختم کرے، ون سٹروک ہے جی لا اب چینج ہو گیا، اس لیے اس کے لیے فل کورٹ بنا اور سپریم کورٹ نے NRO کو ختم کیا۔ جو ملٹری کورٹس بنے 18ویں ترمیم اور 21ویں ترمیم میں، اس کے لیے بھی فل کورٹ سپریم کورٹ کا بنا، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ ملٹری کورٹس کا ہونا تو جائز ہے، البتہ ہم 3 کیٹیگرائزیشن دے دیتے ہیں کہ لوگ ان ملٹری کورٹس کے اگینسٹ اگر وہ وداؤٹ پریجوڈس ہو، وداؤٹ جیورسڈکشن ہو، کورم نان جوڈس ہو، یا وہ لوگوں کے پاس کوئی ایسا گراؤنڈ موجود ہے کہ ان کے خلاف بدنیتی پہ کوئی کارروائی ہوئی تو وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں، یہ سپریم کورٹ نے وضاحت دی۔ سپریم کورٹ کے جو رولز بنے ہیں، رولز کے مطابق چیف جسٹس کا پریراگیٹیو ہے کہ وہ کس وقت لارجر بینچ بناتا ہے اور کس وقت 3 ممبر بینچ بناتا ہے، کہ اگر لیگل اور کنسٹیٹیوشنل ایشو انوالو ہے اور اس میں پہلے کیسز ایسے ججز نے ڈیسائیڈ کیے، 3 یا 4 ججز نے ڈیسائیڈ کیے ہیں اور ان کا اوور رول ہونا شاید ایک نظیر بن جائے کہ وہ ان کیسز کو اوور رول ہونا پڑ جائے، اس کے لیے ایک لارجر بینچ بنتا ہے۔ یا اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جس میں کنسٹیٹیوشنل ایشو انوالو ہوتے ہیں سیریس، اور کنسٹیٹیوشنل کی یا لیگل پروویژن ایسے ہوتے ہیں جس میں انٹرپریٹیشن انوالو ہو، اس لیے پھر بھی لارجر بینچ بنتا ہے۔ لارجر بینچ کی بہت سارے مثالیں میں آپ کو بتاؤں، سو مچ سو ایون تلور پہ کہ شکار پہ جو پابندی لگی اس میں سپریم کورٹ نے لارجر بینچ بنایا تھا اور وہ ریویو میں بنایا تھا، جس پہ ایک جج نے اپوز بھی کیا تھا کہ آپ نہ بنائیں، لیکن انٹرپریٹیشن ضرور انوالو تھا، سپریم کورٹ نے لارجر بینچ بنایا۔ سپریم جوڈیشل کونسل آرٹیکل 209 آف دا کنسٹیٹیوشن جو کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہیں، اس میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، 2 سینئر ججز اور 2 ہائی کورٹ کے سینئر ججز بیٹھتے ہیں۔ وہ ججز کے خلاف ایک پروسیڈنگز جب چل پڑے، اگر کوئی ایک جج کے خلاف یہ الیگیشن ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مس کنڈکٹ کیا ہے، اس کا کنڈکٹ ابھی ایک جج بننے کا متقاضی نہیں ہے، لہٰذا اس کو عہدے سے ختم کیا جائے،
تو کمپلینٹ جاتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس. وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس آف پاکستان اور اس کے 2 سینئر ججز اور 2 سینئر ججز آف دا ہائی کورٹ, وہ ان پہ جج کو شوکاز دیتے ہیں اور جج کو مس کنڈکٹ پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو ہٹانے کے لیے کارروائی شروع کرتے ہیں. کئی ساری نظیریں ملتی ہے. جسٹس غنی صاحب تھے کراچی کے, ان کے خلاف آیا تھا. اخلاق حسین صاحب تھے, ان کے خلاف پروسیڈنگز ہو گئی تھی. یہ وہ جج صاحبان تھے جو ڈیورنگ پروسیڈنگ انہوں نے ریزائن کیا تھا. انور قاسی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں, جو اس کے خلاف پروسیڈنگز ہو گئی اور سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو ایکویٹ کر لیا کہ آپ کے خلاف ڈسمسل کی کارروائی نہیں بنتی. اور اسی طرح افتخار محمد چودھری کے خلاف ریفرنس آیا, وہ سپریم کورٹ نے ختم کیا. اسی طرح قاضی فیصل صاحب کے خلاف ریفرنس آیا, وہ بھی سپریم کورٹ نے ختم کیا. کنسٹیٹیوشن سپریم ہے, لیکن کنسٹیٹیوشن نے ہی 3 ارگنز بنائے ہیں, لیجسلیچر, ایگزیکٹو اور جوڈیشری. جوڈیشری کے انڈیپینڈنس پہ کوئی قدغن نہیں لگا سکتا. ایون سو مچ جب کبھی مارشل لا لگا اور سپریم کورٹ نے اس کی تشریح کی ہے, ان کیس میں بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا. البتہ سارے اداروں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے حدود میں رہیں. سپریم کورٹ کے حدود کے اختیارات کا تقاضا جو تعین ہے وہ آئین نے کیا ہوا, اور سپریم کورٹ اس میں رہتے ہوئے کئی پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ جوڈیشل پاور کو کم کیا جائے. آرٹیکل 191 میں کیٹیگریکلی لکھا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے متعلق رولز بنائیں گے. وہ جو رولز بنتے ہیں اس پہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے. یہ اختیار آئین نے سپریم کورٹ کو دیا ہے, اور آئین میں لکھا گیا ہے کہ وہ اختیار سپریم کورٹ کا صرف اور صرف سبجیکٹ ٹو دا کنسٹیٹیوشن. پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں, یہ پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگز ہے وہ آرٹیکل 69 میں کورڈ ہے. ایون کورٹ پارلیمنٹ کے اندر کی پروسیڈنگ کا تو کیا, کورٹ نہیں دیکھتی ان پروسیڈنگز کو بھی جو پارلیمنٹ کے پارلیمنٹری پارٹیز کے جو کمیٹیز ہیں ان کے درمیان اگر ہو جائے. البتہ کنسٹیٹیوشن نے خود ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ کورٹ ان کو نہیں دیکھے گی اگر وہ ارریگولیرٹی کے بیس پر ہے. اگر ارریگولیرٹی نہیں ہے, کوئی کام کرتا ہے اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر یا وہاں لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن, اور وہ اٹ سیلف انکنسٹیٹیوشنل ہو, تو سپریم کورٹ ضرور دیکھتی ہے اور اس کو آئین کا پروٹیکشن حاصل نہیں ہے. اور ہمارے سامنے یہ 2 ایگزامپل آ گئے کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے رولنگ کو بھی سپریم کورٹ نے انکنسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا تھا, اور اسی طرح ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ نیشنل اسمبلی کو بھی سپریم کورٹ نے انکنسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا. ہر چیف جسٹس جب آتا ہے تو اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاور ہوتے ہیں, بینچ بنانے کا پاور ہے, سو موٹو لینے کا اختیار ہے, کیسز کو کب سنیں, کس طرح سنیں, کس نوعیت کے کیسز لگے. تو آبویسلی ہر ایک چیف جسٹس کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے, اس کے مطابق چلتے ہیں. جیسے افتخار محمد چودھری صاحب سو موٹو زیادہ لیتے تھے, اس کے فوراً بعد جو آگے تصدق حسین جیلانی صاحب, اس نے آلموسٹ ختم کر لیے تھے. ناصر صاحب نے کبھی کوئی ایسا کیس نہیں کیا, اور اس کے بعد جو کوسا صاحب آگے اس نے بھی بڑا لمٹ کر لیا تھا. تو ہر چیف جسٹس کا آبویسلی ایک امپیکٹ ہوتا ہے, لیکن اوورآل وہ صرف اور صرف ٹو دا ایڈمنسٹریشن حد تک ہوتا ہے. جو بھی ڈیسیجن ہوتا ہے وہ چیف جسٹس آن ہز اون اکیلا چیف جسٹس نہیں کر سکتا. تو چیف جسٹس کی خود اپنا اپروچ جو ہے وہ ایک رول پلے کرتا ہے کیس کے ڈسپوزل میں, نہ کہ انصاف کی رسائی میں.